اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایمان افروز واقعہ پڑھیں گے، وہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس میں وہ زنا کاری سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہے اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا کہ میں آپ سے جو کچھ چاہتی ہوں ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خدا سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب سے زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ ہم کو یہ جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ اسلام زنا کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رحم کی سزا ہے، یعنی ان کو پتھر مار کر مار دیا جائے۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا ہے۔ زنا کی سزا کا اطلاق صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب زنا کا ثبوت 4 عادل مردوں کی گواہی سے ہو، یا زنا کرنے والے خود اس کا اعتراف کر لیں۔ قرآن مجید میں زنا کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر 2 بالغ مرد اور عورت زنا کریں تو ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور دلوں میں کوئی رحم نہ آئے، اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے زنا کاروں کے بارے میں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سزا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی زنا کی سزا کے بارے میں متعدد احکامات ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والے مرد اور عورت کا سنسار کر دو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اور یاد رکھیے، سزا کا حق صرف عدالت کو ہے، اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجیے۔ کہیں آپ گناہ نہ کر بیٹھیں کسی بے گناہ کی جان لینے کا، اس لیے کسی کی کہی ہوئی باتوں پر فوراً یقین کر کے کسی کی جان لینے کا گناہ عظیم کر کے۔ زنا کی سزا کو نافذ کرنے کا اختیار صرف اسلامی ریاست کو ہے، اور یہ سزا صرف شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد ہی نافذ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کے گناہ عظیم سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔